ویسٹرن سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں. ہم تو درست نہیں سمجھتے, خیالی تصویریں ہیں مگر ان کے ہاں اویلیبل ہیں. ہولی میری کی, حضرت مریم کی تصویریں, آپ خود ان سے پوچھئے کہ آپ حضرت مریم کی تصویریں جو مغرب نے بنائی ہیں, خود کرسچنز نے بنائی ہیں اپنے ہاں, کیا وہ ننگے سر اور ننگے جسم کے ساتھ ہیں یا پورے طور پر باپردہ ہیں؟ مغرب کی اپنی بنائی ہوئی تصویریں, حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپردہ تصویریں, سر ڈھانپا ہوا ہے, جسم ڈھانپا ہوا ہے اور سراسر عصمت اور تقدس کا پیکر ہے. اب ہمارا نقطہ نظر کیا ہے کہ اب یہ رنگ تصویر میں مغرب نے, عیسائی کمیونٹی نے آج حضرت مریم کی تصویر بناتے ہوئے کیوں دیا ہے؟ جبکہ ان کے ہاں جو سٹینڈرڈ ہے وہ تو عورت نائٹی کے ساتھ بھی پھرتی, نی مریاں بھی پھرتی. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مریم کی تصویر بناتے ہوئے انہوں نے آج کی مغرب کی عورت کا ماڈل کیوں نہیں رکھا سامنے؟ اس طرح کی تصویر بنا دیتے, نہیں کیا. تو اس سے پتا چلا کہ اہل مغرب کے اپنے دماغ میں, اپنی نفسیات میں, تحت شعور میں, لا شعور میں بھی یہ بات ہے کہ عورت کی عظمت پردے میں ہے, سر اور جسم کے ڈھانپنے میں ہے, اور اس کا جسم کو ننگا کرنا یہ اس کی عظمت اور عصمت کے منافی ہے. بس یہی اسلام آج تک امت مسلمہ اس پہ عمل کرتی ہے جس پر حضرت مریم نے عمل کیا. لہذا جو چیز اسلام میں ایسی عصمت اور عزت اور حیا جیسی قدر کے منافی کوئی چیز ہوگی تو وہ عمل پھر شرم کا ایک جذبہ پیدا کرے گا, چونکہ اسلام میں انسانی فطرت میں اور نفسیات میں یہ بات ڈال دی گئی ہے. لہذا اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو اس سے شرم آئے گی. چھوٹا اگر بڑے کو بے ادبی سے بولے گا تو شرم آئے گی. کیوں کہ اسلام میں ادب فرض ہے, مغرب میں ادب فرض نہیں ہے. تو چھوٹا بڑے کی بے ادبی کرے گا اسے شرم آئے گی. تھوڑی بے حیا عورت کی کوئی بے عزتی کرے گا یہ بے حیائی کی بات ہے, اس کو شرم آنی چاہیے, شرم آئے گی. تو اسلام میں جہاں ایسی قدریں پامال ہوتی ہیں وہاں شرم آتی, اور وہ جذبہ لاشعوری طور پہ انسانی نفسیات میں رکھ دیا گیا ہے. یہ اسلام کے اندر اس کا عنصر ہے, اور یہ اسلام کی سائیکالوجی, اسلام کی سوشیالوجی, اسلام کا جو سوشل فیبرک اور کلچرل فیبرک اس کا بڑا نقطہ عروج ہے, اور بڑا حسین اور باکمال عنصر ہے اسلام کا جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اگلا سوال ہے, یہ چودھری محمد بشیر صاحب ہیں فرانس سے, کہ جو لوگ پچھلی صف میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے ہاں دیکھیے قرآن مجید کے ادب کا ایک تصور ہے. اگر تو اتنا بڑا ہجوم ہے مسجد میں جیسے کعبۃ اللہ کے سین میں, مسجد نبوی میں ہوتا ہے, کہ اور آپشن کوئی نہیں, کہ ہزارہ صفیں ہی صفیں ہیں, آپ جہاں بھی جا کے پڑھیں وہ کسی نہ کسی صف کے پیچھے ہوگا, یعنی کھلی اور خالی جگہ نہیں ہے, وہاں تو پھر مستثنا ہے. لوگ نمازیوں کے نماز پڑھنے کے آگے سے بھی گزرتے رہتے ہیں اور وہ گناہ نہیں, ایسے حالات میں مستثنا ہوتا ہے, چونکہ یہ آپشن آپ کے پاس اور کوئی نہیں, یہ ایک مجبوری کی حالت ہو جاتی. مگر ایسی مسجد اور ایسی جگہ جہاں تھوڑے لوگ ہیں, ایک صف ہے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہیں, تو قرآن مجید کی کسی نے اگر بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے, اول تو نماز جہاں پڑھی جا رہی ہے وہاں بیٹھ کے پیچھے اس صف پہ تلاوت قرآن مجید کھول کے پڑھنے کا تک نہیں, کیونکہ نماز یا فرض ہوگی, جماعت اگر ہو رہی ہے تو فرض ہوگی, تو تلاوت تو نفل ہے, لہذا اس فرض کے سامنے بیٹھ کے نفل پڑھنا درست نہیں, وہ نماز میں شریک ہو. اور اگر ویسے لوگ سنت اور نفل ادا کر رہے ہیں تو پھر اس نے تلاوت کرنی ہے تو بہتر ہے ایک ہو کے کرے, تاکہ قرآن مجید کا ادب برقرار رہے, لوگ پشت نہ کریں. لیکن اگر ہجوم ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ اگر اور کوئی آپشن نہ ہو تو پھر گناہ نہیں ہے. ایک سوال ہے, امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک مسلمان آباد ہیں اور شراب کا کاروبار کرتے ہیں, ان کی آمدنی اسلامی نقطہ نظر سے کیا مسجدوں اور اسلامی کاموں پر خرچ کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو میں سوال کو خود سپلٹ کر کے دو حصوں میں کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو شراب کے کاروبار سے اجتناب کرنا چاہیے, حتی الوسع اجتناب کرنا چاہیے. جس طرح شراب پینا حرام ہے اس طرح شراب کی انکم اور کمائی کھانا بھی حرام ہے, اس سے بچنا چاہیے. اب رہ گیا یہ کہ بہر صورت جو لوگ کرتے ہیں وہ جمعہ کے دن مسجد میں آ گئے, عید کے موقع پر آ گئے, اجتماع میں آ گئے, مسجد والوں نے اعلان کر دیا کہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے, لندن ہے, یورپ ہے, امریکہ ہے, ویسٹرن ورلڈ ہے, وہاں تو پیسے کی اسلامک سوسائٹی کو اسلامی مراکز مساجد تعمیر کرنے کی ضرورت ہے, اعلان کر دیا کہ مسجد کی ضرورت ہے, تعمیر ہو رہی ہے تو دیں. اب ہر کوئی اپنی توفیق کے مطابق پیسے دے رہا ہے, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا گروسری کا کاروبار ہے اور اس میں شراب کا کوئی آدمی کر رہا ہے بیٹھا, تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی ریسٹورانٹ پہ کام کرتے ہیں اور اس میں شراب ہے, جو کہ میں نے پہلے کر دیا, وہ مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے.
رکنا چاہیے، یہ پہلی بات۔ مگر اب بات ہو رہی ہے کہ مسجد میں آیا، مدد کی ضرورت تھی تو اس نے خواہش کی کہ میں بھی مسجد کی مدد کر دوں، تو اب وہ سوال ہے کہ کیا وہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ بعض لوگ بڑی سختی کرتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں جو شراب کا کاروبار کرتے ہیں ان کا پیسہ نہیں لیں گے۔ اب آپ سوچئے، ایک گناہ تو اس غریب نے یہ کیا کہ شراب کا کاروبار کیا اور کمائی غلط کی، ایک گناہ۔ دوسرا، وہ کسی نیک کام پہ صرف کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو اس سے روک رہے ہیں تو پھر وہ سیدھا وہ بھی جا کے کلب پہ خرچ کر آئے گا، نائٹ کلب پہ اور خرابی اور بدکاری پہ خرچ کر آئے گا، اور کسی جوئے پہ خرچ کر آئے گا۔ اگر اس کے پاس پیسے ہیں اور یہاں خرچ کرنے کا اس کا ارادہ بن گیا ہے تو اس کو بجائے وہ مزید گناہ کروائیں کہ اور برائی پہ خرچ کرے، کم سے کم سے برائی سے روک لے، اچھی راہ پہ خرچ کروائیں۔ اب اچھی راہ کی صورت کیا ہے کہ مسجد پہ نہیں خرچ کر سکتا، سودی کاروبار ہے کسی کا، اللہ توفیق دے کہ وہ چھوڑ دے، مگر اب نمازیوں میں آ گیا، اس نے کہا میں بھی اعلان کرتا ہوں 10,000 پاؤنڈ یا 5,000 یا 1,000 پاؤنڈ دوں گا، ملی جلی کمائی ہے۔ تو جس شخص کی کمائی شراب کی ایسی چیز ہو، اس کے لیے یہ ہے کہ بجائے مسجد پہ خرچ کرنے کے، مسجد کے ٹوائلٹس بھی بننے ہوتے ہیں، تو ٹوائلٹس مسجد کا حصہ نہیں ہوتے، خارج ہوتے ہیں، اور انہیں وہ مسجد کی ریکوائرمنٹ بھی ہے۔ جوتے رکھنے کی جگہ بھی بننی ہوتی ہے، کپڑے لٹکانے کی جگہ بھی بننی ہوتی ہے، باہر کار پارکنگ بھی بنی ہوتی ہے۔ تو ویسٹرن ورلڈ میں جب مسجد بناتے ہیں تو اس کے ساتھ اور بہت ساری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ مسجد کی نیسیسٹیز ہیں۔ لہٰذا اس قسم کے پیسے جو غلط ذرائع سے کسی نے کمائے ہوں اور وہ خرچ کرنا چاہے تو وہ اس قسم کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے پر خرچ کر سکتا ہے، کہ وہ کار پارکنگ اس سے ان پیسوں سے بنا لیں، ٹوائلٹس بنا لیں، اور جگہیں باتھ رومز بنا لیں، بے شمار ایسی جگہیں۔ یہی حکم ویسٹرن ورلڈ کے لیے بھی ہے اور یہی حکم پاکستان یا اسلامی ملکوں کے لیے بھی ہے۔ کچھ لوگ اگر یہاں بھی خرچ کریں، دینی مدارس اور مساجد اور دینی اداروں کو دینا چاہیں اور کمائی ان کی جائز نہیں ہے، تو وہ اس کے پیسے اگر آ جائیں تو ان کے ذریعے پھر ٹوائلٹس، باتھ رومز، کار پارکنگ، زمینوں کو درست کرنا، باہر کی سراؤنڈنگ، اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر خرچ کر لیا جائے تاکہ وہ پیسے مزید غلط کاموں پہ خرچ ہونے سے روکے جا سکیں۔ ایک سوال ہے کسی کا، یہ اس قسم کا میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ بعض ایسے سادہ سوال ہیں جو آپ اپنی لوکل مسجد کے خطیب صاحب سے کر لیا کریں، بہتر ہے، ہمارا وقت بچ جاتا ہے۔ میں گیس کا مریض ہوں اور بار بار وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سلسلے میں کیا کروں؟ سادہ بات ہے کہ اگر تو وہ اتنا وقفہ ملتا ہے کہ آپ دوبارہ وضو کر سکتے ہیں تو وضو ریوائیو کرتے رہا کریں۔ اگر اتنا فریکوینٹ وضو ٹوٹتا ہے کہ آپ بار بار وضو نہیں کر سکتے اور نماز آ جاتی ہے تو وہ مریض ہے، پھر وہ معذور ہے، ایسی صورت میں تیمم کی بھی اجازت ہے۔ آج کے پروگرام میں میرا خیال ہے وقت ختم ہونے والا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ ہم اتنے ہی سوالات کے جواب پہ اکتفا کرتے ہیں، باقی سوالات کو انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں لوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔